बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, मुख्तसर से वक्त में हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने दूसरी बार इस बात का इरादा किया है कि अफवाज पाकिस्तान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है और ताकत का सरचश्मा जो है अवाम है, और यह कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा करने वाले जो शरपसंद अनासर हैं उनको सख्ती से कुचला जाएगा। ये बात दुरुस्त है, लेकिन नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ भी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक बयान चलाया गया जिसमें यह कहा गया था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से मंसूब ये बात कि पाकिस्तान की अफवाज जो है भारत के साथ लड़ने के काबिल नहीं है, उसको सियाको सबाक से हट कर चलाया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस शख्स ने ये बयान चलाया या जिसने ये इंटरव्यू दिया, जिसने ये इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा ने हमें ब्रीफिंग देते हुए कहा था और ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, उस शख्स के खिलाफ हमारी अफवाज पाकिस्तान ने या हमारे सिक्योरिटी इदारों ने अभी तक कोई एक्शन लिया। पाकिस्तान के अवाम तो वैसे पहले भी ये समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ किसी भी वक्त लड़ सकती है, और खुद अवाम जो है वो बहुत, इंडिया के साथ जंग का मामला तो अवाम बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाते हैं। लिहाजा अवाम ने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा इंटरव्यू आएगा या ऐसी ब्रीफिंग साथियों को दी गई होगी कि जिसमें यह इंकशाफ किया जाएगा कि पाकिस्तान के टैंकों के लिए तेल नहीं है और जनाब अली पाकिस्तान की अफवाज जो है वो लड़ने के काबिल नहीं है। ये बात साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा से हामिद मीर ने नसीम ज़ोहरा को इंटरव्यू देते हुए कही थी, और इन दोनों ने यह मुतालबा भी किया था कि इस बात पे कमर जवेद बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो नाज़रीन, कोर्ट मार्शल तो खैर, इससे अलावा अगर कोर्ट मार्शल अफवाज पाकिस्तान ने करना ही हो तो बहुत सारी बातें हैं, जैसी कि खुद भी जनरल बाजवा साहब कई अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो किस तरीके से सियासत करते रहे हैं, या खुद हामिद मीर ने कुछ अरसा पहले ये इंकशाफ किया किसी के कहने पे, एक सियासी शख्सियत के कहने पे, कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने से पहले जब कमर जवेद बाजवा और उनके साथियों ने शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया था, और फिर जब वो नवाज शरीफ का साथ छोड़ने से इनकारी हुए तो फिर इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया। तो बजाते खुद ये एक जो इंकशाफ है ये भी कोर्ट मार्शल के लिए काफी है अगर अफवाज पाकिस्तान करना चाहें। बहरहाल ये तो उनका सरदर्द है कि वो करना चाहते हैं या नहीं। माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब जनरल फैज या जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का ये कोर्ट मार्शल करेंगे। लेकिन नाजरीन, जो कुछ कहा हामिद मीर ने कि फिर उसके बाद हमारे सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, वैसे तो अगर आप देखें तो बगावत के नाम पे कई लोगों के खिलाफ पर्चे हुए हैं, बड़ा सख्त एक्शन हुआ है, लेकिन इस मामले में फौज ने 2 दफा वजाहत तो दी है। लेकिन जिस शख्स ने ये कहा है कि जनरल बाजवा ने ये कहा था, पहली बात तो यह है कि 25 साथियों के साथ जो गुफ्तगू हुई थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। उन 25 में से 23 साथी खामोश रहे, ये 2 साथी बोले। तो हमारी अफवाज पाकिस्तान को पहले तो इन दोनों से पूछना चाहिए था कि जब ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी तो आपने 1.5-2 साल बाद आपको कौन सा इल्हाम हुआ है कि आप टीवी पे बैठे और शुरू हो जाएं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि असल में हामिद मीर के अंदर ये बार बार मरोड़ क्यों उठते हैं कि वो इस किस्म के इंकशाफ करता है। बुनियादी तौर पे तो असल बात यह है कि जय कमर जवेद बाजवा जो है वो जाती जब उनकी किसी साथी के साथ या दोस्तों के साथ मीटिंग्स होती हैं वो बरमला कहते हैं कि हामिद मीर एक झूठा इंसान है। तो ये बात हामिद मीर तक भी पहुंच दिया तो फिर उसके जवाब में ये सब कुछ होता है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि हमें देखना चाहिए कि खबर कहां से आ रही है। इस खबर से अगरचे पाकिस्तान में एक हिजानी कैफियत तो पैदा हुई, लेकिन ये वही हामिद मीर है जिसने कुछ अरसा पहले नेशनल प्रेस क्लब के बाहर होकर एक बड़ी जोरदार तकरीर की थी और कहा था कि जनाब मैं जानता हूं कि वह कौन सा जर्नैल है जिसको उसकी बीवी ने गोली मारी। लेकिन नाज़रीन, बाद में मैं चूंकि इस्लामाबाद में सहाफत करता हूं, फिर हमने देखा कि हमारी नेशनल प्रेस क्लब की जो नुमाइंदा क़यादत है हामिद मीर को माफी लेके दी। हामिद मीर का चूंकि प्रोग्राम जो है ऑफ एयर हो गया था, फिर इनको ना सिर्फ माफी लेके दी गई बल्कि प्रोग्राम भी शुरू करवाया गया। और फिर वाकफान हाल ये भी कहते हैं कि मौसूफ फिर उसी जर्नैल के मशवरे से जब प्रोग्राम होता तो उससे मशवरा किया करते थे कि जनाब मैं ये प्रोग्राम जो है वो करने लगा हूं। तो नाज़रीन, आपको ये भी याद होना चाहिए ये हामिद मीर वही है। देखना ये होता है कि जहां से जो बात आ रही हो, जहां से पत्थर आ रहा हो, कि पत्थर मारने वाला कौन है। पत्थर मारने वाला वो शख्स है जिसने कुछ अर्सा पहले जब उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ था कराची में, तो उस वक्त उन्होंने बराह रास्त जो है उसने और उसके भाई आमिर मीर ने ये इल्जाम लगाया था कि इसके जिम्मेदार मेजर जनरल जो है उस वक्त DGISI थे
زیر الاسلام وہ ہیں. لیکن بعد میں ناظرین کیا ہوا, اس کی تحقیقات تو ہوئی, کمیشن بنا, کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. لیکن پھر ایک بار قمر جاوید باجوہ کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جب قمر جاوید باجوہ نے سینئر صحافیوں کو بلایا ہوا تھا, اس میں کئی بڑے معتبر نام شامل ہیں, صابر شاکر جیسے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے, اور اس کے علاوہ بھی کئی اور لوگ موجود تھے. چونکہ صابر شاکر صاحب اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے, لیکن لوگوں نے یہ کنفرم کیا کہ وہاں پہ جب قمر جاوید باجوہ نے حامد میر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حامد میر صاحب آپ پہ حملہ بلوچ لیڈروں نے کیا تھا, بتائیں نا اس سب کو, آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو حامد میر کو چپ لگ گئی. تو اگر اتنا ان کو کلمہ حق کہنے کی شوق ہے تو باوردی سے قمر جاوید باجوہ صاحب, اور یہ وہاں پہ موجود تھے, تو ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جناب, ہم نے تو یہاں جناب علی لیڈر لگائی تھی, ہم نے تو وہاں پورے دنیا میں ڈنڈورا پیٹا تھا کہ مجھ پہ حملہ میجر جنرل زیر الاسلام نے کروایا, تو پوری قوم بھی گواہ ہے. لیکن وہاں پہ جب قمر جاوید باجوہ نے ان سے کہا کہ آپ پہ حملہ بلوچ لیڈروں نے کروایا, تو حامد میر صاحب خاموش رہے. لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, چونکہ ہمارا جو سیکورٹی کا سسٹم ہے, ہمارا جو نظام ہے, وہ اتنا بودا ہے, یقین مانے کہ کمزور کے لیے تو بہت قہر بن کے ٹوٹتا ہے. اور میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ شخص کہاں سے طاقت لیتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے سیکورٹی ادارے ہر بار خاموش ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب اس نے پریس کلب کے بعد تقریر کی تو اس کا جو ہے ٹاک شو جو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا. تو جیو انتظامیہ جو ہے انہوں نے اس کو بلٹ پروف گاڑی بھی دی, ہر مہینے کی تنخواہ بھی دی, اور دیگر ضروریات سہولیات ساری پرووائڈ کرتے رہے, اور موصوف پورے شہر میں یہ پراپوگنڈا کرتے ہوئے پائے گئے کہ سینئر دوستوں کے ساتھ کہ جناب مجھے تو جناب علی جیو انتظامیہ نے بیچ دیا. حالانکہ جیو انتظامیہ ان کے ساتھ کھڑی رہی, اور یہ ایک بڑی سیاسی شخصیت کے ذریعے اور نیشنل پریس کلب کے جو نمائندہ قیادت ہے ان کے ذریعے انہوں نے اس جرنیل سے معافی تلافی کی اور پھر اپنی جان چھڑائی. اور آپ بھی دیکھیں, یہ جب باجوہ کے خلاف تو بولتے ہیں, میں نے ان کو میسج بھیجا تھا کہ جناب آپ اگر کہیں تو میں آن کیمرہ بھی آ سکتا ہوں آپ کا انٹرویو کرنے, یا اگر جواب دینا چاہیں تو مجھے تحریری طور پہ بھی جواب دے دے کہ آپ قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں, لیکن آپ یہ بات نہیں کرتے, دوسرے جرنیل کا نام نہیں لیتے جن کا باقی سب لوگ لیتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے چونکہ ان سے معافی مانگی ہوئی ہے. تو ناظرین چونکہ ہمارے ہاں یہ ایک سسٹم ہے, اور ویسے بھی موصوف جو ہیں یہ کلمہ حق کہنے پہ بولتے ہیں, ان کو جب اشارہ کیا جاتا ہے, بعض اوقات سیاستدان ان کو استعمال کرتے ہیں, بعض اوقات ہمارے سیکورٹی ادارے ان کو استعمال کرتے ہیں. اب اگر ہمارے سیکورٹی ادارے چاہتے تو وہ ایکشن لے سکتے تھے, لیکن نہیں لیا گیا. اب آگے بھی چلے ان کا, تاکہ میں صرف یہ پروگرام ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو پتہ رہے کہ یہ شخص کتنا جھوٹ بولتا ہے. اس قوم کے اس شخص کے کریڈٹ پہ ایک انٹرویو اسامہ بن لادن کا بھی ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور وہ انٹرویو جو تھا اس پہ بھی ایک کمیشن بننا چاہیے تھا. یہ اوصاف کے ایڈیٹر تھے, وہ انٹرویو جو ہے بھیا کو اوصاف کے ساتھ ساتھ ڈان میں بھی چھپا تھا. وہ کس نے چھپوایا تھا, وہ کیوں چھپوایا تھا, اس کے بنیادی مقصد یہ تھے کہ اس وقت جو امریکہ اور اس کی جو اتحادی افواج تھی ان کو افغانستان میں کارپٹ بمباری کے لیے ایسا مواد چاہیے تھا. حالانکہ موصوف جو ہیں عینی شاہدین کہتے ہیں, اور جنہوں نے وہاں اوصاف میں اس کی جعلی تصویریں, مبینہ جعلی تصویریں بھی تیار کی تھی. اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے, اور یہ شخص اس کو جانا چاہیے, میرے خلاف عدالت میں چلا جائے تاکہ میں وہاں پہ عدالت میں جا کے بتاؤں کہ جناب اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے. اس کی وجہ سے افغانستان کے لاکھوں لوگ کارپٹ بمباری میں مارے گئے, اور اب وہاں پہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے, ان کو اس کی تحقیقات کروانی چاہیے کہ یار اسامہ بن لادن کے پاس کون تھا ایٹم بم تھا. جناب باجوہ صاحب درست کہتے ہیں, یہ جھوٹا شخص ہے, اس نے اپنا مال متاع بنایا اور وہاں پہ بے گناہ لوگوں کو مروا دیا. اور پھر ناظرین یہ یہیں پہ بات نہیں, اس نے ایک اور دعویٰ بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہونا چاہیے. گھر میں کھڑی ہوئی گاڑی کے نیچے اس نے دعویٰ کر دیا کہ جناب دہشت گرد نیچے بم فٹ کر کے چلے گئے. اب میں اس دہشت گرد کے صدقے اور واری جاؤں اتنی مشکل سے اس کی گاڑی کے نیچے بم فٹ کر دیا اور بعد میں ریموٹ چلانا بھول گیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. موصوف خود کرتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل دنیا میں بھی بڑے سرخرو ہوں کہ جناب دہشت گرد ان کے پیچھے ہیں, اور پھر جنہوں نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے کہ بھائی جان اتنا جھوٹ نہ بولے, وہ بھی اس کی خطائیں جو ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اب یہ اتنی بڑی واردات تھی پاکستان کے خلاف جس کا پورے انڈیا میں ڈنڈورا پیٹا گیا, لیکن ہماری آپ دیکھیں افواج پاکستان نے 2 دفعہ وضاحت تو جاری کی ہے, لیکن اس جھوٹے شخص کو کٹہرے میں نہیں لایا گیا.
کوئی عام صحافی ہوتا ہے یقین مانے اس کے کپڑے اتر گئے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے آخر کون سی طاقت ہے کہ یہ جتنا مرضی واردات کرے، جتنی مرضی بڑی جھوٹ بولے۔ اب دیکھیں نصر اللہ ملک صاحب جو ہیں سینئر صحافی ہیں، انہوں نے تو اپنے نوٹس جو ہیں ایک پروگرام میں شو کیے، انہوں نے کہا جی میں وہاں موجود تھا، ایسی کوئی بات نہیں، جناب باجوہ نے نہیں کہا کہ افواج پاکستان انڈیا کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں ہے یا پاکستان کے ٹینکوں کے لیے تیل موجود نہیں ہے۔ تو میں پھر سیکورٹی اداروں سے کہتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اب جتنی پاکستان کی بدنامی انڈیا میں ہوئی ہے اس بیان کے بعد، اور دو دفعہ جو ہے وہ بار بار اس بات کی جو آرمی کو جو وضاحت کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں تو پورا یقین ہے کہ ہماری افواج پاکستان لڑ سکتی ہیں، لڑ رہی ہیں، 75 سال سے لڑ رہے ہیں ہمارے جوان جو ہیں۔ سیاسی جرنیلوں کی الگ بات ہے، لیکن ہمارے جوانوں کی جو ہمت ہے، جو جرت ہے، اس کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے، جو ہمارے شہداء ہیں۔ لیکن جو سیاست کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں ہم سبھی تبصرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا جھوٹ جو ہے ایک سابق آرمی چیف کے گاٹے فٹ کر دینا اور اس کے اوپر صرف وضاحت آنا لمحہ فکریہ ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ شخص کہاں سے طاقت لے رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اس کا فالو اپ بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ، اور اس پہ نظر رکھا کریں۔ ناظرین میری آپ سے گزارش ہے کہ قومی معاملات کو دیکھنا تو اس کے اوپر نظر رکھیں، اس کی تحقیق کریں کہ یہ امن میر کہاں سے کیا کر رہا ہے۔ یہ اس کا جو انکشاف ہوتا ہے وہ واردات کے علاوہ نہیں ہوتا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔